کتنی زندگی مدینے میں. دیکھیے ماحول جو ہے نا ہر گاؤں میں الگ الگ ہے. تو یہاں تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر صرف اسی گاؤں کے لوگ ہیں. مختلف گاؤں سے مہمانان تشریف لائے ہیں. تو ہر گھر کے ہر گاؤں کے ماحول اس وقت ایک جگہ جمع ہے. اس لیے خاموش نہ رہے. آپ کے گھر میں آپ کے گاؤں میں جس طرز اور ڈھنگ کے ساتھ آپ سماعت کرتے ہیں اسی طرح سے یہاں تھوڑا پرجوش ہو جائیے. ایک بار کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوشگوار ہے کتنی زندگی مدینے میں کہ خوشگوار ہے کتنی زندگی مدینے میں خوشگوار ہے کتنی زندگی مدینے میں رحمتوں کی بارش ہے ہر گھڑی مدینے میں. رحمتوں کی بارش ہے ہر گھڑی مدینے میں. آپ لوگ نہیں بولیے گا کیا؟ ایک اور شعر سنا رہا دیکھتا ہوں کہ بولتے کہ نہیں. روضہ مقدس کو چومتے ہیں وہ ہر پل. اس شعر کو سن کر جو جو سبحان اللہ کہے اللہ ان سب کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب کرے. روضہ مقدس کو چومتے ہیں وہ ہر پل. روضہ مقدس کو چومتے ہیں وہ ہر پل. خوش نصیب ہے ساری امتی مدینے میں. خوشگوار ہے کتنی زندگی مدینے میں. اور خوبصورت شعر سماعت کیجیے. ہم یہاں پہ رہتے ہیں غم میں ڈوب کر پل پل. ہم یہاں پہ رہتے ہیں غم میں ڈوب کر پل پل. ہم یہاں پہ رہتے ہیں غم میں ڈوب کر پل پل. ہمیں یہاں پہ رہتے غم میں ڈوب کر پل پل. مدتوں سے ہے اپنی ہر خوشی مدینے میں. رحمتوں کی بارش ہے ہر گھڑی مدینے میں. اور آخری شعر سماعت کر لیجیے. ارشاد ہے. ہم غریب رہتے ہیں ہند میں مگر یار. ہم غریب رہتے ہیں ہند میں مگر یار. ہم غریب رہتے ہیں ہند میں مگر یار.
رہتے ہند میں مگر یارے دل ہمارا رہتا ہے ہر گھڑی مدینے میں دل ہمارا رہتا ہے ہر گھڑی مدینے میں درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طارق وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس کی دامن میں بے شمار وسعتیں ہیں۔ آج یہ جو مجلس سجائی گئی ہے، ہم یہاں سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہے اور نظر و نیاز کا انتظام ہے، قرآن خوانی ہوئی ہے۔ تو ان تمام نیک کاموں میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا، اللہ نے ان کے نامہ اعمال میں ان کی کارکردگی کے حساب سے، ان کے وظائف کے حساب سے اللہ نے انہیں نیکیاں عطا فرما دی۔ میں نے نعت پڑھی، اللہ نے مجھے ثواب عطا فرمایا۔ آپ نے سبحان اللہ کہا تو آپ کو بھی نیکیاں ملی۔ اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ جب کوئی بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ یہ دیکھ رہے زمین سے لے کر آسمان تک یہ جو خالی جگہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی یہ جو خالی جگہ ہے، یہ پوری جگہ آپ کی نیکیوں سے بھر جائے۔ بہت اتنا ثواب، اتنی نیکی، اتنا اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ کام کیا ہے؟ فقط زبان کو ہلانا ہے اور اللہ کی بڑائی بولنی ہے اور مچل سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ ہم یہاں بیٹھ کر سبحان اللہ کہیں تو نیکی تو ہمیں ملے، ثواب تو ہمیں ملے، اجر تو ہمیں ملے، تو پھر مرحومہ کو کیا ملے؟ بھائی نیکی کمائے ہم اور نام ان کا، تو ان کو کیا ملے گا؟ کیا ان کو بھی کچھ ملے گا؟ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھائی آپ کو معلومات میں ہے کہ نہیں؟ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ثواب پہنچانا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو نیکی ملے آپ مرحومہ کے نام پر ایصال کر دیں، اس طرح سے بھی ان کو ملا۔ اور دوسرا طریقہ مرحومہ کو پہنچانے کا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورة الإخلاص 11 مرة ثم وهب أجرها للأموات فأعطي من الأجرة بعدد الأموات۔ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ تلاوت کی، کتنی بار؟ سورہ اخلاص جانتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، یہ جو سورت ہے 11 مرتبہ پڑھی، ثم وہب اجرہا للاموات، پڑھنے کے بعد اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو مرحومین کے نام پر بخش دیا۔ فاتحہ کی دعا مانگی اور ان کے نام پر آپ نے بخش دیا۔ تو حضور فرماتے فَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرَةِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ، تو اللہ تعالی سورہ اخلاص کو جس شخص نے 11 مرتبہ پڑھی اس کو کیا ملے گا؟ تو کہا
حضور نے کہ جتنی تعداد کے مطابق اس نے مرحومین کو ثواب پہنچایا ہے، جتنے مرحومین کو آپ نے پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی تعداد کے برابر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر نہیں آئی تو ایک حدیث اور سماعت کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھا اللہ اسے 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ کتنی نیکی؟ 10 نیکی۔ ایک بار بولیے، کتنی نیکی؟ 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ اور کسی نے 3 حرف پڑھا تو اس کو کتنی نیکی؟ تھوڑا بولیے گا، کتنی نیکی؟ 30 نیکی۔ آپ نے کہا الف لام میم، آپ کو کتنی نیکی ملی؟ 30 نیکیاں مل گئی۔ کتنی؟ 30 نیکی مل گئی۔ اب دونوں حدیث کو ایک جگہ جمع کر کے سمجھو۔ آپ نے 30 نیکی کمائی ہے، اب آپ نے کیا کیا؟ ان 30 نیکیوں کو اپنے دادا کے نام پر بخش دیا، تو کیا آپ کے نامہ اعمال میں کٹوتی ہو گئی؟ نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت میں وسعت ہے، اللہ اپنے فضل سے آپ کو عطا کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے نامہ اعمال سے کٹوتی نہیں ہوگی، تمہیں 30 نیکی مل گئی ہے، اب جب تم نے اپنے دادا کے نام پر بخش دیا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے 30 آپ کو بھی عطا فرمائے گا اور 30 آپ کے دادا کو بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ پھر آپ نے کہا یا اللہ اس ثواب کو میری دادی کو بھی عطا فرما دے، تو کیا کم ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ اپنے فضل سے آپ کی دادی کو بھی 30 نیکی عطا کرے گا، اور اپنی رحمت کی وسعتوں میں سے اللہ آپ کو 30 تو عطا کرے گا ہی، ساتھ میں 2 مرحوم، ایک مرحوم ایک مرحومہ، یعنی آپ کے دادا اور آپ کی دادی کو جو آپ نے بخش دیا ہے، اللہ ان دونوں کی تعداد کے برابر آپ کو الگ سے ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ نیکیوں کا بیمہ ہے۔ کیا یہ نیکیوں کا بیمہ ہے؟ جیسے بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں نا 10,000 روپیہ مہینہ، 10,000 ٹکا جمع کر کے چھوڑ دیے، ہر سال انشورنس مل رہا ہے، پیسہ بڑھتے ہی جا رہا ہے، یہ نیکیوں کا بیمہ ہے۔ سنیوں اپنی قسمت پر مچل جاؤ کہ تم سنی گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، جہاں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ثواب ہمیں بھی عطا کرتا ہے اور ہمارے مرحومین کو بھی عطا کرتا ہے۔ وہ لوگ کتنے بدقسمت ہیں کہ جو وہابیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ تم مر گئے، تمہیں ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، یہ ان کا معاملہ ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف 3 حرف کو تلاوت کریں الف لام میم، تو اللہ اپنے عدل و انصاف کے مطابق ہمیں 30 نیکی عطا کرے گا، اور اگر ان 30 نیکیوں کو کل امت مسلمہ مرحومہ، کل امت محمدیہ کے نام پر ہم بخش دیں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اتنی نیکیاں عطا کرے گا، ان 30 نیکیوں کو اتنے میں بدل دے گا کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اے سنیو، تمہارے پاس نیکیوں کو بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، فاتحہ اپنے گھر میں کرو اور حضور کی کل امت کے نام پر بخش دو۔ حضور کی کل امت میں جتنے لوگ ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ تمہیں نیکی اور اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ تمہیں نیکی اور اجر عطا فرمائے گا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ فقہ حنفی کا ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا یہ ہے الافضل لمن یتصدق نفعا، اگر تم میں سے کوئی بھی کوئی نفلی عبادت کرنا چاہے
صدقہ کرنا چاہے، خیرات کرنا چاہے، چاہے 2 رکعت نفلی نماز ادا کرنا چاہے، یا میلاد کرنا چاہے، فاتحہ کرنا چاہے، غریب کو جو ہے کھانا کھلانا چاہے، کسی کو کپڑا دینا چاہے، کوئی بھی نیک کام کرے تو آپ کیا کریں؟ تو کہا الافضل، اس کے لیے افضل یہ ہے اَيَنْوِيَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ نیت نہ کرے کہ اللہ اس کا ثواب میری ماں کو عطا کر، یہ نیت نہ کرے کہ اللہ اس کا ثواب صرف میری دادی اور نانی کو عطا کر، یہ نیت نہ کرے کہ اللہ اس کا ثواب صرف غوث پاک کو عطا کر، یہ نیت نہ کرے کہ اللہ اس کا ثواب صرف خواجہ غریب نواز کو عطا کر، یہ نیت نہ کرے کہ اللہ اس کا ثواب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو عطا کر، یہ نیت نہ کرے کسی ایک کو خاص نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ اَيَنْوِيَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے اس نیک کام میں حضور کی کل امت کی نیت کر لے کہ اللہ اس کا ثواب حضور کی کل امت کو عطا کر دے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، تمہارے نامۂ اعمال میں سے ایک ذرہ برابر بھی کٹوتی نہیں ہوگی، اور فائدہ یہ ہوگا کہ حضور کی کل امت کی تعداد کے برابر اللہ آپ کو الگ سے نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ ہے سنیوں کا عقیدہ، اور یہ عقیدہ ہمارا جو ہے نا ہمارے گھر کی مشین سے بنایا ہوا نہیں ہے، یہ حضور کے فرمان سے ہے، یہ حضور کی حدیث سے ہے۔ ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں اور بولتے ہیں جو حضور کا فرمان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تیجا کی مجلس کیوں سجاتے ہیں؟ کیوں سجاتے ہیں؟ اسی لیے سجاتے ہیں۔ 10واں کیوں سجاتے ہیں؟ اسی لیے سجاتے ہیں۔ 20واں 40واں برسی کیوں مناتے ہیں؟ اسی لیے مناتے ہیں کہ 10 لوگ یہاں بیٹھیں گے، کوئی ایک بار سبحان اللہ کہے گا، اللہ اس کا بدلہ زمین و آسمان کی خلا میں بھر جانے کے برابر اللہ اتنی نیکی عطا کرے گا۔ اب آپ بتاؤ، آپ کو زمین و آسمان کی یہ جو خلا ہے، اس درمیان میں جو خالی جگہ ہے، اتنی نیکی مل گئی کہ یہ جگہ بھر جائے، ایک بار سبحان اللہ کہا تو اتنی نیکی۔ اب آپ اگر اس نیکی کو آپ کے دادا کے نام پر بخش دے تو بتاؤ یہ نیکی کتنی کنورٹ ہو جائے گی۔ آپ نے نانی کے نام پر بخش دیا، بتاؤ اتنی نیکی اور کتنی بڑھ جائے گی۔ ارے 100 لوگ بیٹھ کر یا 10-5 لوگ بیٹھ کر ایک جگہ تیجا منائے تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ ہم تو ایک جگہ بیٹھ کر مجلس اس لیے سجاتے ہیں تاکہ ہم پر اللہ کے فضل و کرم کی بارش ہوتی رہے اور ہم اپنے مرحوموں کو بخشواتے رہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، حق ہے۔ سمجھ رہے؟ جو لوگ کہتے تالی سا مت مناؤ، ان سے پوچھو یہاں کوئی ڈانس ہو رہا ہے کیا؟ یہاں کوئی گانا گایا جا رہا ہے کیا؟ یہاں ڈھولک بجایا جا رہا ہے کیا؟ یہاں بانسری بج رہی ہے کیا؟ نہیں، تخت لگا ہے، علماء تقریر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کے مسائل کا بیان ہو رہا ہے۔ بتاؤ ان میں سے کوئی کام گناہ کا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ ارے ہر کام الگ الگ اچھا ہے، نعت پڑھنا بہتر ہے، تقریر کرنا بہتر ہے، قرآن کی تلاوت اچھی بات ہے، قرآن کو سننا اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، ہر کام اپنی جگہ اچھا ہے، اور یہ سارے اچھے کاموں کو ایک جگہ بیٹھ کر کے اگر کیا جائے تو ان کو برا لگ جاتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے خوش قسمت ہے آپ لوگ، خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ ہم اہل سنت و جماعت اور آج کے دور میں بنام مسلک اعلیٰ حضرت والے اور حاضر کا مسلک سمجھ رہے نا؟ اس لیے اپنے اپنے گھروں میں خوب مجلسیں سجاؤ، اتنی دھوم دھام سے مناؤ کہ اس کی چمک کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بہری اور لولی اور گونگی ہو جائے، ان کی آنکھیں اندھی ہو جائے، اتنی بہترین طریقے سے مناؤ۔ قرآن کہتا ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قرآن کہتا ہے کہ یہ دعا مانگو، ربنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اللہ ان کو بھی جنت
میں جگہ نصیب فرما۔ یہ دعا کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے۔ کس میں؟ قرآن میں۔ کیا سکھا رہا ہے؟ کہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ایمان والے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ذرا سمجھیے اس جملے کو، کیا کہا؟ ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ کن کی مغفرت فرما؟ اس دنیا سے ایمان کے بات سمجھ میں آئے گی، ایک بار بول دیجیے۔ سبحان کن اللہ۔ کی مغفرت فرما؟ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک بار اور ریپیٹ کر لیجئے، جو ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ بے ایمان ہو کر جو گئے ان کے لیے نہیں کہا ان کی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ تو پتہ چلا کہ جو ایمان کے ساتھ جاتا ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز ہے۔ جو ایمان کے ساتھ جاتا ہے ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے میلاد سجانا جائز ہے۔ جو ایمان کے ساتھ جاتا ہے اس کے لیے 3 10واں 20واں 40واں منانا جائز ہے۔ جو ایمان کے ساتھ جاتا ہے اس کے لیے مسجد میں لوٹا دینا بھی جائز ہے۔ جو ایمان کے ساتھ جاتا ہے اس کے نام پر مدرسے میں چندہ دینا بھی جائز ہے۔ جو ایمان کے ساتھ جاتا ہے ان کی مغفرت کے لیے نفلی روزے اور نفلی نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہر نیک کام کیا جا سکتا ہے۔ اور جو ایمان کے ساتھ نہ جائے ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کو دنیا میں ہی جب شیطان نے چھین لیا ہے تو نیک عمل اور کس کام کا اس کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے گھر سے، ہمارے خاندان سے، سنیوں کے گھرانے سے جو بھی دنیا سے جاتا ہے ایمان کے ساتھ جاتا ہے، اسی لیے ان کے نام پر ہم 40 کے مجلس مناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جس کا یہ عقیدہ پہلے سے ہو کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، جب اس کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ میرے گھر کا گیا ہے تو ایمان کے ساتھ نہیں گیا ہے، اس کا ایمان تو دنیا میں ہی ابلیس سے چھین لیا ہے، تو کرے گا 30 نہیں کرے گا، کرے گا 40 نہیں کرے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اس لیے کہتے جائز نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا یہ سنی قبر پر کھڑے ہو کر مردے کو دفنانے کے بعد اذان کیوں دیتے ہیں؟ کیوں اذان دیتے ہیں؟ قبر میں اذان قبر کیوں بلند کی جاتی ہے؟ پتہ ہے کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے کہ سنی ایمان بچا کر قبر میں جاتا ہے، اور جب اس سے سوالات قبر ہوتے ہیں اس سے پوچھا جاتا ہے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس سے جب سوال ہوتا ہے تو شیطان اس وقت بھی قبر میں جاتا ہے اور اس کو جوابوں میں بھٹکانے لگتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور حضور فرماتے ہیں جہاں اذان بلند ہوتی ہے وہاں سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ اب مردہ ہے قبر میں، اس سے سوال ہو رہا ہے، شیطان چلا گیا بھٹکانے کے لیے۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، چور کو اگر پتہ لگ جائے پہلے سے کہ اس گھر میں چوری کرنے جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا تو جائے گا چوری کرنے؟ نہیں جائے گا۔ اور اس کو پتہ لگ جائے کہ اس گھر میں ہیرے ہے، موتی ہے، جواہرات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، ٹکا ہے، تو جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بالکل جائے گا۔ تو سنو، شیطان بھی اس بات کو جانتا ہے یہ مرنے والے کا تعلق سنی گھرانے سے تھا، مرنے والے کا تعلق سنی گھرانے سے تھا، اہل سنت میں سے تھا، یہ اپنا ایمان بچا کر قبر میں گیا ہے، اس بات پر یقین شیطان کو بھی ہے، اسی لیے تو شیطان ایمان کو چرانے کے لیے قبر میں گیا ہے، اور جب شیطان ایمان کو چرانے قبر میں گیا ہے تو سنی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان کو بلند کی ہے، شیطان بھاگ گیا اذان کو سن کر اور سنی کا ایمان پھر بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس کا ایمان شیطان دنیا میں ہی چھین لے تو اس کی قبر میں اذان دے کے بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اس کے لیے یہ مجلس سے بھی سجا کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نہیں؟ تو ہم یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہم سبوں کو بھی جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان والا رکھے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔
میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. میں اپنی باتوں کو یہی رکتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے، کافی ٹائم ہو گیا.